قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آمین والصلاة والسلام على سائر الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین. اللہ رب العالمین نے حضرت ذوالکفل کا نام قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر کیا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85، سورہ صاد آیت نمبر 48. اللہ رب العالمین نے ذوالکفل کے تعلق سے فرمایا کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے ان کے اپنے رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ نیک لوگ تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے سورہ صاد آیت نمبر 48 میں فرمایا اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے. چونکہ حضرت ذوالکفل کا نام انبیاء کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہذا وہ نبی ہیں، اور مشہور قول یہی ہے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، البتہ نیک شخص تھے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے قاضی تھے. علامہ طبری رحمہ اللہ نے توقف کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. شہر دمشق کے شمالی جانب قاسیون مطل نامی پہاڑ میں ایک مقام ہے جسے ذوالکفل کہا جاتا ہے. ذوالکفل کے تعلق سے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی آیتوں کو بغور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے تو زمانے میں اندھے